बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना ना भूलिएगा। लेकिन आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फिर वंस अगेन ईरान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। हमारे 9 पाकिस्तानी मज़दूर शहीद कर दिए गए, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया और एक बाकायदा मुनज़्ज़म दहशत गर्दी के तहत उनको इकट्ठा करके उनके क्वार्टर्स में इकट्ठा करके उनको गोलियां मारी गई, जिसमें 9 पाकिस्तानी शहीद हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। ये बेचारे जो मज़दूर हैं ये बेसिकली पाकिस्तान पंजाब के इलाके में मुल्तान, लोधरा, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं वहाँ से ये लोग अपना रिस्क कमाने गए हुए थे और ये ऑटो वर्कशॉप में काम करते थे। और ये वाक़या जो है बमपुश सरावान जो सीस्तान बॉर्डर है, बलूचिस्तान सीस्तान बॉर्डर जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, वहाँ पेश आया। अब रिपोर्टेडली इनमें से कुछ मज़दूर ऐसे थे जो बग़ैर वीज़े के ट्रैवल करते थे और वहाँ पे अपना रिस्क कमाते थे। नाज़रीन, ये जो वाक़या पेश आया है ये बड़े अहम मौके पे पेश आया है, जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान कल विज़िट कर रहे हैं और उससे एक दिन पहले दोनों मुल्कों के जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने दोबारा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने की के चंद दिन पहले जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो 2 वाक़यात हुए, ये ईरान ने पहले जैश अदल जो दहशतगर्द थे उन पे अटैक किया पंजोर के इलाके में, जिसमें हमारे को पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो शहीद हुए और कुछ जख्मी हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स को सामने रखते हुए दहशतगर्द ठिकाने जो थे बलूचिस्तान सीस्तान बॉर्डर में, उनको टारगेट किया सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो रिक्वायर्ड जो मिलिटेंट्स थे या दहशतगर्द थे उनको हलाक किया, जो 9 के करीब थे। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर मामलात नॉर्मल होना शुरू हुए। पाकिस्तान में जो हाई लेवल की जो मीटिंग्स हुई उसके अंदर ये फैसला हुआ कि डिस्पाइट दीज टू इंसिडेंट्स ईरान और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो कायम रहेंगे और सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल किए जाएंगे, चूँकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है डेकेड से, दिहाइयों से बड़े अच्छे मरासिम हैं, जो कि मजहबी बुनियादों पे भी हैं, मुआशी बुनियादों पे भी हैं, तजारती बुनियादों पे भी हैं और इलाकाई अमन को सामने रखते हुए भी ईरान और पाकिस्तान के मामलात। फिर हम सी पैक देखते हैं, फिर हम शंघाई कोऑपरेशन जो है उसका हम पार्ट हैं। तो जैसे मैंने पहले भी अपने 2 वीलॉग्स में यही बात की कि ईरान और पाकिस्तान को अपने रिलेशंस जो हैं वो इंटैक्ट रखने पड़ेंगे डिस्पाइट दिस टेररिज्म एक्टिविटीज़, और जो रिक्वायर्ड सस्पेक्ट्स हैं, मुश्तबा लोग हैं जिनको दोनों मुल्क रिक्वायर्ड हैं, जो पाकिस्तान को ईरान में रिक्वायर्ड हैं और ईरान को पाकिस्तान और बलूचिस्तान में रिक्वायर्ड हैं। अब इस मौके पे कि जब कल फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनके और एक गर्मजोशी वाला ताल्लुक जो है वो कायम हो रहा है, उस मौके पे पाकिस्तानियों को टारगेट करना ईरान में अब ये एक नई साजिश लगती है, जिसके अब ताने बाने किसके साथ मिलते हैं। क्या ये ऐसे मुल्क जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अपने ताल्लुकात को ठीक नहीं करना चाहते, क्या ये उन लोगों की अब कार्रवाई है कि इन दहशतगर्दों को भेज के उनसे जो है पाकिस्तानियों को मरवाया गया है, या ये पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें जो कालदम हैं उनकी तरफ से ये अमन को सबोताज करने के लिए ये एक कार्रवाई की गई है। और वंस अगेन ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस को ठीक नहीं होने देना। मेरा ख्याल है कि ये एक अब ये जो वाक़यात अब शुरू हो गए हैं और ये जो 9 हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए हैं वहाँ पे, और उस हवाले से आज हमारी पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा भी इन हो गई है और जाहिदान में जो हमारे काउंसलर थे वो भी मौके पे पहुँचे। उन्होंने हॉस्पिटल में जहाँ पे ज़ख्मी थे पाकिस्तानी उनका भी विज़िट किया और डिमांड की कि ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी, वो अब इसको इन्वेस्टिगेट करें और डिटरमिन करें ये कौन से दहशतगर्द थे, किस तंजीम से थे
اور ان کو کس کی طرف سے پش تھا، بیکنگ تھی، اور ایرانی اتھارٹیز نے بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر یہی رسپانس دیا ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اب ناظرین، بہت سینسٹیوٹی والی سچویشن ہے اس وقت ایران اور پاکستان بارڈر کے اوپر۔ ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، اپنا نگران وزیر اعظم جو ہیں انور اللہ کاکڑ، چونکہ وہ خود بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کو جواب دینا بہت ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک برابری کی سطح پہ ہم نے جواب دیا، اور ایران نے بھی مطلب اس کے بعد ریلیشنز کو یا تعلقات کو مزید خراب نہیں ہونے دیا، اور یہی اب اس وقت دونوں ملکوں کی حکومتیں چاہتی ہیں کہ تعلقات کو بحال کیا جائے، اور وہ بحال ہوئے بھی۔ ہم نے دیکھا کہ جو ٹریڈ ہوئی، تجارت ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان وایا لینڈ بارڈرز، وہ جاری رہی۔ اور جب ہمارے سفیر جو ہیں وہ اپنے یادداشت وغیرہ اور اپنے کریڈینشلز لے کے ایران کے صدر کے پاس گئے، تو انہوں نے بھی یہی بات کی 2-3 دن پہلے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں وہ خراب نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان اور ایران کی حکومتوں کو اب ایک بہت مستحکم قسم کی سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے وہ دینی پڑے گی اپنے بارڈر کے ساتھ، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر پیٹرولنگ بہتر ہو گئی ہے۔ اب وہ گرے ایریاز یا لوپ ہولز جہاں سے عام پاکستانی یا عام ایرانی وہ جو ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں، اور یا پھر ملیٹنٹس یا دہشت گرد یا ایسے لوگ جو کرمنل مائنڈڈ ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان کی سائڈ پہ کہیں پناہ لیتے ہیں، یا ایران کے بلوچستان سیستان بارڈر پہ پناہ لیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایران اور پاکستان کو اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں پیٹرولنگ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سیستان بارڈر، سیستان جو پروونس ہے ایران کا، وہاں پہ ایران کی گورنمنٹ کو اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی اقدامات کرنے پڑیں گے، میجرز لینے پڑیں گے، تاکہ کسی قسم کے گرے ایریاز نہ رہیں، اور غیر قانونی جو وہاں پہ فارنرز رہ رہے ہیں، وہ جس بھی بارڈر سے آتے ہیں، افغانستان کے بارڈر سے ہوں یا کہیں سے بھی ہوں، تو ان کو اب چیک کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پاکستان اپنی سائڈ پہ پنجگور اور باقی جو بارڈر کے ساتھ ڈسٹرکٹس لگتے ہیں، وہاں پہ اب بہتر سیکیورٹی پیراڈائم اور میکانزم کے ساتھ چلے، اور جہاں دونوں ملکوں کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ اور انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے کی بات ہے، تو اس کو بھی اب کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے اگر یہ نہ کیا گیا تو اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ آگے اب یہ بارڈر تھوڑا سا ٹینس ہو گیا ہے دہشت گردوں کی پریزنس کی وجہ سے، اور اب یہ جو واقعہ ہو گیا، مسلمان ہمارے جو پاکستانی آج شہید ہوئے ہیں، ہمارے لیبرز تھے، مزدور تھے بیچارے، اب ان کی باڈیاں بھی لے کے آنی ہیں۔ اس کے لیے اب حکومت پاکستان حکومت ایران کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ ڈیڈ باڈیز بھی آئیں گی، چونکہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ وہ واپس آئیں باڈیاں ان کی، تاکہ ان کو تدفین کی جائے ان کی۔ اس کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ اس بارڈر کو اب سیکیور کرنا، اس بارڈر کی دونوں طرف دونوں ملک جو ہیں اب غیر معمولی اقدامات کے ساتھ سیکیورٹی کو بہتر کریں، پیٹرولنگ کو بہتر کریں، تاکہ ہر قسم کے کرائمز، جس میں دہشت گردی بھی شامل ہے، جس میں اسمگلنگ بھی شامل ہے، جس میں ہیومن ٹریفکنگ بھی شامل ہے، ان سب کو اب کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان کی طرف سے بارڈر فینس لگائی گئی کے پی کے اندر، تاکہ وہاں سے انفلٹریشن یا دوراندازی نہ ہو، اور بلوچستان بارڈر کے اوپر بھی کچھ فینسز شاید لگ گئی ہیں، اور کچھ ابھی لگنی ضروری ہیں۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان بھی اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اب شاید کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی لائے عمل بنائیں گے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ فینس لگائی جائے، تاکہ ہمارے بارڈر سیکیور ہوں۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فینس کا خرچہ زیادہ ہے، پاکستان alone cannot afford the expenditure of this fence of hundreds of kilometers، تو ایران کے ساتھ مل کے کوئی وہ فنڈنگ کر لیں، کچھ پاکستان فنڈنگ کر لے، تو یہ ایک فینس کریٹ کر دی جائے، تاکہ یہ بارڈر اب سیکیور ہو۔
پاکستان کی جو اس وقت ایک ہی بارڈر سیکیور ہے وہ بھی چائنا کے ساتھ ہے، اور وی آر تھینکفل ٹو چائنا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہمسایوں والا برقرار رکھا ہوا ہے، اور ہم ان پہ ڈپینڈنٹ بھی ہیں کچھ معاملات میں، خاص طور پہ اگر کہیں فنڈنگ کی بات آ جائے یا پاکستان کو کسی قسم کی معاشی تکلیف میں چائنا ہمیشہ سے اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو اب افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمیں کافی ایشوز آنے شروع ہو گئے ہیں، انڈیا کے ساتھ تو ہے ہی ہیں بیسیکلی، لیکن اب ہمیں ایران کے ساتھ ایٹ لیسٹ اپنے بارڈرز جو ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے، اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، ہماری آرمڈ فورسز ہوپ فلی اس میں اب اتنی سیریس پین لیں گی کہ یہ معاملات تیزی سے سالو ہوں اور مزید جانوں کو بچایا جا سکے، وہ ایران کی سائڈ پہ ہوں یا پاکستان کی سائڈ پہ ہوں۔ یہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی اب پاکستان کی اتھارٹیز کی طرف سے پچھلے چند ماہ میں غیر قانونی تارکین وطن واپس گئے ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد افغانیوں کی ہے۔ اس کے بعد سمگلنگ کے حوالے سے بھی اپنا ایک خاصی بڑی ایک ہم نے دیکھی ایکٹیویٹی ہوئی، کریک ڈاؤنز ہوئے، اور بارڈرز کے ساتھ خاص طور پہ، تاکہ جو ہے سمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کو روکا جا سکے، جو کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے واقعے کے بعد اب کل وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں ایران کے، وہ ہمارے وزیر خارجہ سے بھی ملیں گے، اور ہوپ فلی شاید پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ملاقات ہو، تو یہ واقعہ بھی ٹیک اپ ہوگا۔ اور جو پیچھے دو واقعات ہو گئے، 17 جنوری کو ایران نے اٹیک کیا اور اس کے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان نے ان کو ٹیٹ فار ٹیٹ رسپانس دے کے پورے ریجن کو بتایا کہ پاکستان از ویل پریپیئرڈ جو ہے کسی بھی جارحیت کو جواب دینے کے لیے۔ تو ہوپ فلی کل اب جب وزیر خارجہ اپنا بیٹھیں گے تو اب کچھ مزید حکمت عملی کو بہتر کریں گے کہ پاکستان اور ایران کے بارڈرز کو کیسے سیکیور کیا جائے، اور کیسے ریلیشنز کو امپروو کیا جائے، اور کس طرح جو ہے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔